دوستوں نیریٹو سے عامرانہ بٹ خوش آمدید. آج پھر ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب موجود ہیں. آپ کے علم میں ہیں، آپ افغانستان کے اور پاکستان کے سیکیورٹی امور کے چوٹی کے ماہرین میں ہیں، صحافی ہیں. اور ہم بات تو وہی کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات طے کیوں نہیں پا رہے یا دونوں کرنا ہی نہیں چاہتے، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. کل ٹانک میں جو پرسوں جو ٹانک میں حملہ ہوا وہ بھی بڑا ایک الارمنگ ایک اٹیک تھا. ریئیکشن بھی پاکستان کی طرف سے وہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا. اور پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن پاکستان کے انٹرنل سیاسی معاملات بھی کوئی ٹھیک نہیں لگ رہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ بیانات دیے تھے کچھ ہفتے پہلے، اور انہوں نے یہ بیان لاہور میں دیے تھے، اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی. اور یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا مولانا کے جو بیان ہیں وہ بھی اس پوری سیکیورٹی کے صورتحال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عوامی جذبات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ان سارے معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے طاہر خان صاحب سے. طاہر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور سب سے پہلے تو یہ کہ ٹی ٹی پی کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو ابھی پھر ہوا ٹانک میں اور بلوچستان میں زیارت والا انسیڈنٹ ہوا، تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کہ طالبان نے طے کر لیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور معاملات ایسے ہی آگے چلیں گے؟ بہت شکریہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹانک پہ بہت بڑا حملہ ہوا اور پولیس کیمپ پہ. اور اب جو پولیس کے جو کیمپس ہیں یا ان کے اسٹیشنز ہیں، سینٹرز ہیں، یہ جائنٹلی اب مینڈ ہوتے ہیں. اس میں سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی ہوتے، کیونکہ تانے جو ہے یا پولیس والے مراکز کافی سارے ہیں. تو اس پہ حملہ ہوا اور کیجولٹیز 15، اس میں 12 فوجی تھے. تو بڑا حملہ ہے. اور بڑا حملہ کا ماضی میں دیکھتا رہا ہوں کہ جب کوئی بڑا حملہ ہوا ہے پاکستان میں اور کیجولٹیز اتنی ہوئی ہے تو ایک ریئیکشن پاکستان سے آیا ہے ماضی میں افغانستان میں کارروائی کی صورت میں، جو کہ ایک وہ جو اسٹریٹجک پیشنس والی پالیسی ہوا کرتی تھی پاکستان میں، وہ تبدیل ہوئی. کیونکہ پاکستان کا اب موقف، کل میں فارن آفس کی بریفنگ میں تھا، اسکرپٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹرانسکرپٹ جو آتا ہے. تو کل حالانکہ ڈپلومیٹس کا جو لینگویج اس کی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی کے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے تھوڑی سی وہ ڈپلومیٹ، لیکن کل بڑا سخت تھا. اور اب پاکستان ڈائریکٹلی براہ راست پبلکلی آفیشلی فارملی افغان طالبان حکومت کو ایکیوز کرتے ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان حملوں کو، جو کہ میرے خیال میں اب بالکل وہ آخری لیول ہے اس صورتحال میں، کہ جب اکتوبر 11 سے تمام سرحدی راستے بند ہیں، ٹرانزٹ بند ہے، تجارت بند ہے، 5 مہینوں سے ویزے بند ہے، ڈپلومیٹک وہ کیا جمود ہے. تو ایک بری حالت ہے. چونکہ حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ چونکہ جنگ ہے بالکل. اور سیکیورٹی فورسز کی پالیسی ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم نے بات نہیں کرنی. وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جنگ کریں گے تو ہم بھی ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، تو وہ پبلکلی اون تو نہیں کرتے، لیکن پاکستان کا تو موقف یہی ہے کہ اب وہاں سے ہوتا ہے. اور میرے خیال میں افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں تو جنگ ختم ہو گئی، تو پاکستان میں تو جنگ بڑھ گئی ہے کہ وہ. لیکن وہ طاہر بھائی ارمچی کا پروسیس بھی چل رہا تھا، کچھ امید بھی پیدا ہوئی تھی. ابھی لگتا ہے وہ سارے معاملات ختم ہو گئے. وہ ختم تو نہیں ہوئے، لیکن معطل اس لیے ہے کہ ارومچی میں مختصر سا اس لیے بتاؤں گا کہ ان کو ابھی موجودہ والے حالات سے کنیکٹ کریں گے. ارومچی میں پاکستان نے ایک میکینزم کا ڈیمانڈ کیا تھا، اور جب چائنیز اسپیشل انوائے گزشتہ ماہ پاکستان تھے، اس سے پہلے کابل گئے تھے، پاکستان نے ان سے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ارومچی میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، مفاہمت ہوئی تھی، پاکستان کے ڈیمانڈز تھے، وہ ہمیں تو پتہ چل رہا ہے کہ افغان طالبان نے اس پہ کیا ہے. پاکستان کا ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کو مارو، کیونکہ وہ یعنی ایک لحاظ سے ٹیرورسٹ گروپ ہے، یونائٹڈ نیشن میں وہ اس طرح ہے. پھر وہ پاکستان میں حملے کرتے ہیں، وہ ہمیں مطلوب ہے. ان کو مارو، ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو ہمارے حوالے کرو، ان کو غیر مسلح کرو، ان کو سرحدوں سے دور لے جاؤ. تو جب تک پاکستان ان چیزوں پہ مطمئن نہیں ہوگا، گو کہ افغان طالبان تو کہتے ہیں کہ وہ ان کو اجازت نہیں دیں گے کسی کو بھی
لیکن میرے خیال میں ان کے اس موقف سے پاکستان سے مطمئن نہیں ہے کہ اسحاق ڈار نے آج جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو وہاں جو ایس سی او کی کانفرنس تھی فورم منسٹر کی، اس میں انہوں نے سخت تقریر کی ہے آج افغانستان سے. کل انہوں نے آسیان والے منیلا میں جو تھا اسی میں بھی، اور پاکستان کل اسحاق ڈار نے ایک بات کی کہ بس مسئلہ صرف پاکستانی گروپس کا ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو ہمارا سب کچھ معاملہ حل ہے. تو افغان طالبان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ طالبان کے راستے میں کون سی ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے؟ وہ پہلے بات کرتے تھے کہ ٹائم چاہیے، ہمیں وقت چاہیے، کیونکہ بڑا عرصہ ہمارا ساتھ تھا، یہ تھا. تو اب تو ٹائم بھی اتنا زیادہ ہو گیا تو یہ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں، ان سے جب میں بات کرتا رہتا ہوں کبھی کبھی، ان کی رائے لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے. ان کا ایک جواب ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں وہ ایک اور کنفلکٹ میں چلے جائیں، اس وجہ سے وہ یعنی ان کے خلاف ایکشنز کو رول آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن ان کی ذہن میں جو مسئلے، پاکستان نے تو ان کو حل دیا تھا کہ آپ ان کو پاکستان کے سرحدوں سے دور لے جائیں، کچھ پیسے بھی دیے، ان کی آباد کاری جو ہے وہ سرحدوں سے دور کرنا چاہ رہے تھے مزار شریف میں آگے پیچھے، وہ پروجیکٹ بھی رک گیا. ہاں وہ اسی لیے رک گیا کہ آپ کے جب ان سے تعلقات خراب ہو گئے اور مذاکرات نہیں ہو رہے، بیٹھنا نہیں ہے، تو پھر مسئلے کے حل کی طرف کیسے جائیں گے؟ بائی لیٹرل آپ کا 4 سال ناکام، سعودی عرب، قطر، ترکی، پھر اب چین، ان کے تمام میڈیشن ناکام. تو ان حالات میں اگر آپ، حالانکہ سب سے بہتر راستہ دو طرفہ ہے، کیونکہ پاکستان اور افغان اور دونوں کی لیڈرشپ، ان کو یہ معلوم ہے کہ مسائل کیا ہے اور ان کا حل کیا ہے، اور یہ خود ہی کر سکتے ہیں. مجھے ایک دفعہ، میں آپ کو ایک مختصر سا مثال دیتا ہوں، ماسکو فارمیٹ میں جی یا چین نے یا روس نے، تھوڑا سا میں یہاں کنفیوز ہوں، یہ میں نے افغان سائڈ سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ والی صورتحال نہیں تھی، لیکن تعلقات تو افغان طالبان کے ساتھ شروع سے مسائل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں. اس نے کہا کہ متقی صاحب ادھر تھے، اس نے کہا نہیں، ہم اپنے معاملات کو خود سمجھتے ہیں، بڑی مہربانی آپ نے آفر کر دیا. تو یہ سب سے لیکن جب نہیں ہے تو پھر تو یہ والی صورتحال جو ٹانک والے حملے سے ہم نے شروع کیا ہے، اور پھر بلوچستان میں آپ کے سامنے ہے صورتحال، تو پھر تو یہ مسائل ہوں. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی بڑی تیزی سے بلوچستان کے پشتون ایریا میں بھی پھیل رہی ہے، اور اس کی سرگرمیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ پیش رفت تو بتا رہی ہے، کوئی سیریس کوشش نہیں ہے، بلکہ طالبان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. اگر پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی جب تک ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا ٹی ٹی پی کے خلاف، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک پاکستان سرحد نہیں کھولے گا، تجارت شروع نہیں کرے گا، تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے. ہاں یہی تو مسئلہ پیدا ہوا ہے نا. پاکستان نہیں، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ 2021 سے جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا، 2025 اکتوبر تک ہم نے مذاکرات کیے، لیکن مذاکرات نے نتائج نہیں دی، اور یہاں پر کیجوالٹیز زیادہ ہو رہی تھی. اب مجھے یہ بتائیں، کل بلوچستان میں جج مارا گیا، اور ٹھیک ہے داعش نے قبول کی، لیکن زیارت کا تو ہمارے سامنے تازہ واقعہ ہے کہ زیارت میں واقعہ ہوا، اور 30 پولیس والے ان کی جو جانیں لی گئی ایک واقعے میں، بہت بڑی تعداد ہے. اور اسی زیارت سے کچھ دن پہلے کوئٹہ کے قریب واقعہ ہوا. پھر ٹانگ کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تقریباً اب روٹین ہے. تو جب یہ صورتحال ہو اور پاکستان کا یہی موقف، پاکستان تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. جس طرح میں نے آپ کو کل فورن آفس کے اس کا ذکر کیا، ترجمان کا، پھر اسحاق ڈار کی 2 اسپیچ 2 دنوں میں، جی اس یوم شنگھائی تعاون تنظیم اور پھر یہ آسیان میں. تو لہٰذا اگر صورتحال یہ، اب افغان طالبان کا بھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے پاکستان کی جو کرتا. اور پاکستان ان خدشات میں اس میں اکیلے نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ ٹھیک ہے وہ ڈپلومیسی ہے، اس وجہ سے ممالک وہ نہیں کرتے، پبلکلی زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو ایک حملے کے بعد پوری دنیا آپ کے ساتھ اگر سپورٹ کرتی ہے، سمپتیز آپ کے ساتھ کرتی ہے، تو یہ ایک میسج افغان طالبان کے لیے ہے نا. تو اس وجہ سے افغان طالبان کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ صورتحال کیوں پیدا ہو گئی. اور لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی سے آپ نے کیا
وہ کرنا ہے. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو کم از کم آپ ایسے اقدامات تو کریں کہ پاکستان اس سے مطمئن ہو اور یہاں سیکیورٹی پہ تو اثر ہونا. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ دہشت گردی ہی ایک مسئلہ ہے یا کوئی اور بھی؟ پاکستان یہ کہتا ہے, افغان تھوڑے سے اس پہ ناراض ہوتے ہیں. افغانس کا یہی موقف ہوتا ہے کہ آپ صرف سیکیورٹی سے تعلقات کیوں ان کو محدود کرتے ہیں, لیکن سیکیورٹی ایسا ایشو ہے نا رانا صاحب, سیکیورٹی پہ افغان طالبان ہم سے زیادہ حساس ہے, ہم سے زیادہ حساس ہے. یہاں تو پھر بھی لوگ بات کر لیتے ہیں, افغانستان میں تو کوئی اندر بات ہی کرنا مشکل ہوتا ہے نا, وہاں تو وہ صورتحال سے بنی ہوئی ہے. وہ اتنے حساس ہیں افغان طالبان داعش سے متعلق, اور ابھی جو بدخشان میں واقعات ہوئے, ایک کل حملہ ہوا ہے وہاں پہ, اور اس سے چند دن پہلے وہ جو عبدالقیوم ملنگ کے نام سے جو ایک وہاں ایک ان کا یفتال پایا ایک ضلع ہے, ان کو جو انہوں نے کنٹرول کیا تھا کچھ گھنٹوں کے لیے. تو آپ اتنے حساس ہیں معاملے پہ, داعش کے معاملے پہ, تو پاکستان میں تو روزانہ کیجولٹیز ہوتی ہے, تو پاکستان کی اور پھر آج سے تو نہیں ہے نا. بالکل. تو اس وجہ سے سیکیورٹی کا ایشو, سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, تو لہٰذا ان کو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ افغانستان سے بھی کوئی خبریں سیکیورٹی کی آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, ٹھیک نہیں آ رہی, کیا وہاں پہ بھی اپوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے, ریزسٹنس فرنٹ یہ وہ کچھ اس طرح کی, انہوں نے بھی کوئی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکٹیو کر دیے ہیں اینٹی طالبان؟ افغانستان کے طالبان حکومت کے خلاف مطلب ایک مسلح لوگ تو ہیں گروپ سے, کبھی کبھی کلیمز کرتے ہیں, لیکن جو بدخشان میں ہوا ہے یہ طالبان کے جو 5 سال اگست میں پورے ہوں گے, یہ پہلے واقعہ ہے کہ ایک نیا گروپ وہ آتا ہے اور وہ آپ کا ایک ضلع اس کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے لوگوں کو ڈس آرم کرتا ہے, اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ وہاں پہ ایک مسئلہ آپس میں ان کا چل رہا تھا, جو کہ اب یعنی ایک لحاظ سے حل ہوا ہے. وہ جو ان کے انٹرنل وہ تھا جمعہ خان فاتح, جو ان کے طالبان کے اپنے بندے ہیں, وہ منرلس کے حوالے سے تھوڑے سے ایشو چل رہے تھے. تو ممکن ہے کہ یہ جو گروپ ہے انہوں نے سوچا ہوگا, تیاری تو وہ اس کے بیان میں تھا کہ وہ کر رہے تھے, لیکن جب ماحول تھوڑا سا اس طرح ہوا تھا تو پھر لوگ تو اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کل جو ہوا ہے, ابھی میں اس کا پڑھ رہا تھا, دیکھ رہا تھا, افغانستان کے جو طالبان کے مختلف انہوں نے میڈیاز بنائے ہیں, تو اس میں ایک ان کا حریت ریڈیو ہے یا امید اس طرح کے, اس میں کہہ رہے تھے کہ چترال سے جو لوگ داخل ہوئے تھے, پھر وہ جو ایک الزامات لگتے رہتے ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان, تو پھر انہوں نے, حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے طالبان حکومت کے خلاف کوئی کسی مسلح مزاحمت کی وہ حمایت کرے گا. پاکستان میں کچھ لوگ اندر مزاحمت کے آثار تو شروع ہو گئے. ویسے نورستان, بدخشاں, یہ ہمیشہ سب سے پہلے مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, پھر پھیلنا شروع ہوا؟ نہیں, ماضی میں دیگر صوبوں سے بھی ہوئے ہیں جب 83, لیکن چونکہ شمال کا ایسا ہے نا کہ شمال میں چونکہ زیادہ نان پشتون ایریاز ہے, خاص کر بدخشان, تو پھر سلفی بیلٹ بھی ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ جو ایک سوچ ہے کہ طالبان پشتون ہے اور کندہار کے لوگ ادھر آتے جاتے ہیں تو یہ نان پشتون ہے, وہ فیکٹر تھوڑا سا وہ کبھی کبھی سلفی فیکٹر بھی کوئی میٹر کرتا ہے. سلفی فیکٹر, نہیں, سلفی فیکٹر تو سلفیز کا تھوڑا سا ایشو تو طالبان کے ساتھ رہا ہے نا, کہ جب وہ آئے تھے تو اصل میں چونکہ داعش کا ایشو ہے نا, تو لوگ پھر ان کو اسی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی وہ بھی اسی سوچ کے لوگ ہیں یا اسی کے قریب ہے, اہل حدیث سے آگے پیچھے, تو اس وجہ سے تھوڑا وہ ایشو نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا شروع میں ناراضگیاں تھی, یہ جو نورستان آپ نے ذکر کیا, کنڑ میں بھی تھوڑا سا ہے, کنڑ میں بلکہ, تو وہ اب اس طرح نہیں رہا. تو طاہر بھائی اکانومی کیسی چل رہی ہے؟ بارڈر کچھ دنوں کے لیے کھلا تھا چمن کا, لیکن اوور آل تو بند ہی ہے, تو کیسے افغانستان سسٹین کر رہا ہے اپنی اکانومی؟ نہیں, افغانستان کا یہ ہوا نا, ایک بارڈر تو بند ہے لیکن وہ اور اکانومی پہ ان کا اثر ہوا ہے بالکل, اس میں کوئی ہمارا بھی ہوا ہے. ابھی ڈان کی رپورٹ آپ نے چند دن پہلے اگر دیکھی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اب ڈیفیسٹ میں جا رہی ہے, خسارے میں جا رہی ہے, اس میں افغانستان مین فیکٹر ہے. پھر افغانستان اکیلے نہیں ہے, سنٹرل ایشیا بھی ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی افغانستان اور سنٹرل ایشیا کی اکانومی بڑی ہے, آبادی کم ہے تو اتنا نہیں ہوتا. یہ غلط جو ایک منفی سوچ ہوتی ہے نا, وہ اگر آپ کے 40% میڈیسن افغانستان جاتے ہیں, تو افغانستان تو 4 کروڑ کی آبادی ہے, پھر تو 40% کم ہے. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کی ایکسپورٹ صرف میڈیسن کی ہو, پھر آپ کا آج کل ٹماٹر آپ کا کتنا کا مل رہا ہے بتائیں نا مجھے. 200 سے اوپر ہے کہ سخت گرمی میں, کبھی ماضی میں ٹماٹر اس قیمت پہ گئے ہیں,
تو وہاں سے تو نہیں آ رہا نا، امپورٹ نہیں ہو رہی باقی بھی چیزیں، تو لہٰذا اکانومی پہ اثر ہمارا بھی ہوا ہے، ان کا بھی ہوا ہے. زیادہ ادھر ہوا ہے یا نہیں زیادہ ظاہر بات ہے اس کا ہوا ہے کہ ان کا پروڈکشن تو اتنی نہیں ہے نا جس طرح آپ کا ہے. لیکن آپ اپنے خود دیکھیں نا، آپ کا گندم جو آپ کی اپنی گندم ہوتی ہے، یہ ماضی میں ممکن مجھے نہیں پتا، ماضی میں بہت کم ہوا ہوگا کہ سیزن میں آپ کی گندم کی ریٹ کہاں تک پہنچ گئی. اب یہ امپورٹ کی بات کر رہے ہیں، تو لہٰذا مسائل یہاں بھی ہے، مسائل وہاں بھی ہے، چونکہ وہ ظاہر بات ہے اتنی بڑی اکانومی تو آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. وہ سینٹرل ایشیا ایران سے انہوں نے کافی معاہدے نہیں کیے، ادھر ٹریڈ نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ جب راستے ان کے لیے بند ہوتے ہیں تو پھر تو الٹرنیٹ روٹ تو کر. لیکن میں بتاؤں الٹرنیٹ روٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن الٹرنیٹ روٹ پاکستان جیسا روٹ نہ افغانستان کو مل سکتا ہے اور نہ ہمیں الٹرنیٹ اس طرح روٹ مل سکتا ہے جس طرح کہ افغانستان کا ہے مرکزی ایشیا کو، ان کا ساؤتھ ایشیا کو. تو لہٰذا ان حقائق ہوتے ہیں. آپ کے اختلاف ہے، بالکل ہے، جنون پاکستان کے کنسرن ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، پاکستان کی یہی سوچ ہے، لیکن اکانومی جو ہے وہ اب تقریباً ون ون صورتحال ہے. تو ہیومن رائٹس ہو گئے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ مائگریشن، اور یہ تو بڑے کریٹیکل ایشو ہیں. لیکن افغانستان پاکستان کو زج بھی کرتا رہتا ہے. ابھی انڈیا گئے ان کے وزیر اور کچھ بیانات دیے، کوئی معافی تلافی کی باتیں کی، تاریخی غلطیوں کی باتیں، تو پاکستان کو تو اس پہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جان بوجھ کے بھی کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو تکلیف ہو. یہ کیا پالیسی؟ میں آپ کو دو باتیں کرتا ہوں. ایک تو پاکستان کا موقف ہے نا کہ دو ممالک کے تعلقات پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، اور کل جب فارن آفس میں کاکروچ پارٹی جو احتجاج کے بعد پوچھا، اس نے کہا ہم انٹرنل معاملوں پہ وہ نہیں کر، اس نے کمنٹ نہیں کیا. ایک بات تو وہ اور یہ اچھی پالیسی ہے کہ اگر دو ممالک، لیکن ہاں یہ پاکستان ضرور کہتا ہے کہ اگر دو ممالک کی دوستی آپ کے خلاف ہے تو پھر یہاں پر آپ نے ایک ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. ایک بات میں اسی کو اس طرح بھی لیتا ہوں، یہ افغان طالبان میں بھی سوچ ہے کہ پاکستان کو افغانستان میں انڈیا کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، جو پاکستان کی اپنی پوزیشن حیثیت ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر اپنا اسپیس مزید لوز کریں گے، شرنک کریں گے، منجمد کریں گے، کم کریں گے، تو وہی اسپیس دیگر لوگ آ کر کے وہ فل کریں گے، اور وہ لوگ اسپیشلی انٹرسٹڈ ہوں گے. انڈیا تو جولائی 2022 تک افغانستان سے مکمل آؤٹ تھا، ایک سال تک وہ نہیں آیا. جولائی میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسمال ٹیکنیکل ٹیم بھیجیں گے. 2023 میں انہوں نے افغان طالبان کو ایک میسج دیا، پرانے سابق حکومت کے ڈپلومیٹس کے ویزے ایکسٹینڈ نہیں کیے، ان کو سفارت خانہ بند کرنا پڑا، اور بعد میں وہ سفارت خانہ اب طالبان کے پاس ہے، طالبان کا وہاں پر سفیر ہے، ممبئی قونصلیٹ ان کے پاس ہے، حیدرآباد افغان قونصلیٹ افغان طالبان کے ساتھ ہے. گریجولی وہ اندر، ہم باہر. اسی کے انتظار میں تھی بھارت. تو ہمیں دیکھنا پڑا. ہاں اب ٹھیک ہے، میں سیکیورٹی والی بات پہلے بھی کی ہے کہ بھائی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم مزید بھی وہاں پر نہیں رہیں گے تو پھر دوسرے تو آئیں گے. ہاں نہیں، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. بھائی ٹی ٹی پی کے خلاف بڑے آپریشن پاکستان نے کیے، ایئر سٹرائکس بھی ہوئی، ادھر بھی بڑے آپریشنز چلتے رہتے ہیں انٹیلیجنس بیس. ٹی ٹی پی پچھلے 4-5 سال میں کمزور ہوئی ہے، مضبوط ہوئی ہے، یا اتنی ہی حیثیت میں ہے جتنی 2 اگست 2021 میں تھی؟ پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان جتنی بھی یہ صورتحال رہے گی، ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر، تیسرا چوتھا ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اس جنگ میں میرا یہی موقف ہے، اس جنگ میں پاکستان اور افغان طالبان لوزر ہیں، اور پاکستانی مسلح گروپ وہ ونر ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں تو ہمارے لیے راستہ کھلے گا. اور جو ہم نے بار بار ذکر کیا ٹانک والے حملے کا، چونکہ تازہ ہوا ہے اس وجہ سے بار بار ہم ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں. تو ٹی ٹی پی میں تو یہی کہتا رہا ہوں، ٹی ٹی پی اس لیے نسبتاً مضبوط اس لیے اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف ڈرون حملے امریکی نہیں ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے سابق حکومت کو آپریشن نہیں ہے، ٹی ٹی پی کے خلاف امریکی اسلحہ موجود ہے، جہاں سے بھی انہوں نے یہاں پاکستان کہتے ہیں کہ افغانستان سے لیا ہے.
ٹی ٹی پی کے پاس وسائل زیادہ ہے، ٹی ٹی کے پاس ٹریننگ جب میں دیکھتا ہوں ان کے حملوں کو وہ زیادہ ہے، تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر تو آپ کے لیے معاملات تو مطلب ایک چیلنجز تو پڑیں گے، اور جب افغان حکومت سے آپ کی شکایتیں بھی ہو، ان سے بیٹھنا بھی نہیں ہو، تو مطلب ہے کہ ایک مشکل حالت ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ آپ کا کام ہے لڑنا، آپ کو تنخواہ ملتی ہے، اور لشکر کشی کی باتیں ہو رہی ہیں، لشکر فارمیشن کی، کا پس منظر کیا ہے؟ کس نے کب کہا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو میں دیکھتا رہا ہوں اس کی ناراضگی 2024 میں جب جنوری میں وہ گئے الیکشن سے پہلے، اور جب وہ واپس آئے، میں جانے سے پہلے بھی اس کا انٹرویو کیا، واپس آنے پہ 2 یا 3 مرتبہ انٹرویو کیا ہے، اور اس میں ضرور یہ افغانستان والا میں اس سے پوچھتا ہوں، ان کا یہی جواب ہوتا ہے۔ بلکہ ابھی ہم ویسے بھی ان سے ملے تھے انٹرویو کے بغیر بھی، وہ کہہ رہے کہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور اچھا، پھر ہم نے سوال کیا کیسے حل ہوا تھا، اس کا یہ جواب ہے، وہ زندہ ہے، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا اس طرح حل ہوا تھا جس طرح پاکستان چاہتا تھا۔ میں آیا، میں نے اسٹیبلشمنٹ کو پوری کہانی سنائی، وہ خوش تھے۔ وہ کہہ رہے کہ میں پھر پیچھے اس لیے ہٹ گیا کہ پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن توقع ان کی یہ تھی کہ معاملہ آگے چل جائے گا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کو بھی خود بھی سیکیورٹی ایشوز ہے نا، کئی حملے ہوئے، اس کے بھائی پہ ہوئے، اس کے گھر پہ ہوئے، اس کے بیٹے کے ساتھ اب ٹی ٹی پی نے ان کو روکا لکی مروت میں، اور ابھی بھی ان کو خطرہ ہے، کیونکہ جب وہ یہ تو ان کا موقف ہے نا کہ پاکستان میں مسلح جنگ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ لشکر بھی بنا رہے ہیں، لشکر، وہ دوسری بات تو وہ ناراضگی ادھر سے شروع ہوئی۔ دوسری ناراضگی اس کا یہ تھا کہ جی انہوں نے الیکشن میں زیادہ سیٹیں لینی تھی خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ ایک بات، کوئی قومی اسمبلی کی سیٹوں کی بھی وہ بات کرتے ہیں، مکس بھی بات کرتا ہے کہ ان سے وہ لی گئی ہیں، ایک بات۔ تیسری، ہاں یہ آپ کے صحیح کہہ رہے لشکر کا، کہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر لشکر لوگوں کے بنتے ہیں اور پھر ان کے مسلح گروپ سے لڑائیاں ہوتی ہیں تو یہ مطلب ہے کہ ان کے لوگوں کے لیے بھی، وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا ان کے ایک بندہ کہ 2 دن پہلے ان کے لوگ مارے گئے ہیں 2 لکی مروت میں جے یو آئی کے نا، تو ان کو یہ بھی ہے کہ جی پھر لوگوں نے تو پھر مجبوراً ان کا ساتھ دینا ہے نا، تو ان علاقوں میں جہاں پر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے اثرات ہیں، ماضی میں جیتتے رہے، لکی مروت میں وہ کئی مرتبہ جیتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہہ رہے کہ جو لشکر کا معاملہ ہے تو یہ حکومت کا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کی ناراضگی، اور پھر یہ جو اس کی اسپیچ ہوئی اور اس کے بعد نہیں، کیونکہ یہ جو لشکر والا ہے پیس کمیٹیز بنانا، یہ تو بھی سیریس ایشو ہے، بڑا سیریس ایشو ہے یہ، اور یہ لیکن نہیں ہے ماضی کا ہے، لیکن کیا یہ کوئی پالیسی دوبارہ سے کوئی بنائی ہے حکومت؟ لگتا یہی ہے، اچھا، کیونکہ ایشو دوبارہ بڑھ گیا ہے۔ جب ایشو بڑھ گیا ہے تو فورسز کا یہی خیال ہے کہ بھائی ہم تو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ بھی اس میں اپنا وہ ڈال دیں۔ پھر ٹی ٹی پی کا ایک مسئلہ یہ اور بھی ہے، جس طرح کہ یہ ہنا ورک کا ہوا کہ وہاں پر ٹی ٹی پی نے عام لوگوں کے ساتھ کیا نا معاملہ، کیونکہ وہ پیس کمیٹی کے لوگ تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جب میرے سویلین کو اگر آپ ماریں گے، سویلینز کو، مساجد کو، مارکیٹس میں، تو پھر تو لوگوں نے بھی تو اس کا تو حساب آپ کے ساتھ چکانا ہے نا، جتنا ان کا وہ ہو، تو لہٰذا لیکن پھر ظاہر بات ہے کہ اگر میرا بھائی مرے گا، میرا چچا مارے گا، میرے والد کو آپ ماریں گے، تو پھر تو میں نے تو یہ افغان طالبان کی مجھے ایک چیز یاد ہے، میں نے صادق صاحب کو یہاں پر ایک سیمینار میں سنا تھا کہ افغانستان میں ایک اس نے نام لیا تھا ریونج طالبان، افغان طالبان کا ذکر کرا۔ ریونج طالبان یہ ہے کہ جناب امریکی آئے، انہوں نے کوئی ریڈ کیا، اس میں میرا بھائی مر گیا، میرے گھر کی بے عزتی ہوگی، تو پھر وہ طالب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ کہہ کہ میں نے بدلہ لینا ہے تو میں نے افغان طالبان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ یہاں بھی تو ظاہر بات وہی سوچ ہے نا، جب آپ کے گھر پہ ریڈ ہوگا، جب آپ کا بھائی مرے گا، حملہ ہوگا، تو پھر وہ ریئیکشن تو وہاں پہ ہوگا، پھر تو لوگ تو نکلیں گے نا۔ چلے طاہر بھائی، دعا ہے کہ معاملات صحیح سمت میں جائیں، دہشت گردی ختم ہو، افغانستان پاکستان میں امن قائم ہو، اور تجارت شروع ہو، دوستیاں بڑھیں، پھر ہم سینٹرل ایشیا بھی جائیں، افغانستان بھی جائیں، انشاءاللہ۔ تو بس دعائیں ہیں، اور توقع رکھتے ہیں کہ دونوں طرف کی قیادت جو ہے کوئی مناسب اور اچھے فیصلے کرے گی، جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے۔ تو ہماری طرف سے اتنا ہی، اور طاہر بھائی کا ایک مرتبہ